بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. As you know, in the last lecture we have discussed about Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam before migration. Important lesson derived from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Makkah. اس سے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ العزیز جو آپ وسلم کی سیرت سے مدنی سیرہ سے جو لیسن ڈرائیو ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مدینہ منورہ کے حوالے سے کہ مدینہ منورہ چونکہ آپ وسلم کی ہم نے اس دن بات کی تھی مکی زندگی کے حوالے سے، اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک ہم نے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کی تھی اور ایک ہم نے اعلان نبوت کی بات کی. تو جو 13 سالہ زندگی آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی مکہ مکرمہ میں گزری تھی، اس سے جو ہمیں لیسن ڈرائیو ہوئے تھے اس کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی. آج ہم جو 10 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفٹر مائگریشن اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی، چونکہ 13 سالہ مکہ میں اور بعد میں 10 سالہ زندگی جو مدینہ منورہ میں، اس سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوئے یا ہو سکتے ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہمیں کون کون سا لیسن جو ہے وہ مل سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا سلائڈ کی طرف دیکھیں گے ہم. تو اس میں ہمارے پاس جو سلائڈ آ رہی ہے وہ امپورٹنٹس لیسن ڈرائیوڈ فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی جو کام کیا، بلڈنگ a mosque is the first stone. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مرکز کی تعمیر کی، ایک مسجد بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شانہ بشانہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کیا. لیکن اس کا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جائے تو جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی وہاں سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہ ایک حاکمانہ زندگی بسر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، بلکہ وہ جو دو افراد کی وہ جگہ تھی جب انہوں نے آپ وسلم پر اسلام لے آئے تھے تو آپ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ چونکہ میں ایک ایز اے حاکم ہوں، میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے آیا ہوں تو ٹھیک ہے یہاں ہم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ وسلم نے ایسا نہیں، پہلے ان کی رائے لی، پھر آپ وسلم نے ان کو پیسے دیے، ان کو پے کیا. تو یہ بھی ہماری آج کے حکمرانوں کی زندگی میں یا ہماری اپنی زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی اختیار مل جائے تو اس اختیار ملنے پر ہم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اور پھر دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کے کوئی زمین وغیرہ ہو تو اس کو بیجا اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم جو
ناچار لوگ ہوتے ہیں، جو یتیم لوگ ہوتے ہیں، جن کا سپرویژن کرنے والا، جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس کو معاشرے کا بیچارہ فرد نہیں رہنے دینا چاہیے، اور ایسا فرد نہیں گردانا چاہیے کہ بس اس کا تو کوئی آگے پیچھے ہے کوئی نہیں ہے، اس لیے اب جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو ہتھیار لیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ طیبہ کے حوالے سے، جس طرح یہ بلڈنگ اب ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم جس جگہ پہ مسجد نبی بنی ہے، تو جو 2 بچوں کی، وہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ایک معاشرے کو یہ سبق دیا کہ وہ لاچار نہیں ہوتے، وہ بیچارے نہیں ہوتے، ان کا کوئی پرسان یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بلکہ رسپیکٹ اور عزت اور ہر زندگی کا اور گزارنے کا ہر جو لمحہ ہے ان کے پاس محفوظ ہے، وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں ہے کہ اس کے ان کے حقوق کے اوپر کوئی اور آ کے ڈاکہ ڈال دے۔ پھر میں نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کیا، اس میں بھی نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کیا، اور یہ مثال قائم کی کہ اگر کسی قوم کا لیڈر بننا ہے، اگر کسی قوم کا رہنما اور رہبر بننا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس وہ قوم کام کرے گی اور وہ لیڈر اور رہنما جو ہے وہ آرام سے دیکھتا رہے گا اور وہ صرف لیڈ ہی کرے گا، وہ صرف آرڈر ہی کرے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں ہم۔ پیس فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کو پروموٹ کیا، سب سے پہلے جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو اور مسلمانوں کو ایک معاہدے کے بندھن میں باندھ دیا، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا، جس کے 42 کے قریب جو ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق 52 کے قریب جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پہ حملے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام جو مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، باسی ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی پروٹیکشن کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاتے ہی یہ نہیں ہے کہ بس آپ گئے اور انتشار اور کی کیفیت وہاں پہ بننا شروع ہوگی کہ یہ ایک فرد آ گیا ہے اور اس نے اپنا ایک بریچ کرنی ہے، تو باقی اب ہر ایک انہی کی بات جو وہ کہیں گے فوراً اس کو سر تسلیم ہم کرنا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیس جو کہ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، امن اور امن، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اگزامپل جو ہے وہ کوٹ کی اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی تشریف لے کر گئے ہی تھے کہ سب سے پہلے بجائے اس کے کہ وہاں کے ماحول کو اور زیادہ خراب کیا جاتا، وہاں کے معاشرے کے اندر جو ایک دین اسلام کو انجیکٹ کیا جاتا، بلکہ ایسے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کے ساتھ اور امن کا دامن تھامتے ہوئے ہی جو سٹیپ لیے، ان میں فرسٹ سٹیپ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، میثاق مدینہ کر لیا۔ تو یہ ایک امن کی سب سے بہترین ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، وہ کیا تھا؟ برادرہڈ تھا۔ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
تشریف لے کے آئے تھے، جو اپنے گھر بار اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی تھی، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ کس انداز سے ان کی دلجوئی بھی کی جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ منورہ کے باسی اور ایک مکہ مکرمہ کا باشندہ، ان دونوں کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، اور پھر ایگزامپل آج بھی ہم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب آپس میں بھائی بھائی بنے تو جو مدینہ کے باسی تھے انہوں نے مکہ کے جو باشندے تھے، مکہ کے جو مہاجر صحابہ تھے، ان کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جانثاروں میں نے ایون دن کے اپنے باغات بھی ان کو جو ہے ان آپس میں تقسیم کر لیے، اپنی جائیدادیں تقسیم کرنا شروع کر دیں، اپنے ایون دن کے گھر جو ہے ان کو تقسیم کر دیا، اور اتنی بڑی قربانی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں دی۔ تو آئیے آج کی ہم زندگی میں اس طریقے کا معاملہ، آج چونکہ ہم کہیں کس ایسی کوئی ہجرت میں تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے جو کلیگ، جو ہمارے دوست احباب، جو ہمارے اپنی سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں کم از کم ہم محبت اور الفت اور انسیت کا جو ایک پہلو ہے اس کو تو ہم ایک دوسرے میں بانٹ سکتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کی ہماری زندگیوں میں تلخیاں آ چکی ہیں، اس کو تو ہم اس اسوا کے مطابق کہ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کی انہیں کوئی پہچان بھی نہیں تھی، تو وہ بھی ایک ہی گھر کی ایک چھت کے نیچے رہنا انہوں نے بھی شروع کر دیا تھا، جن کی کوئی پہچان نہیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ، انہوں نے بھی باغات آپس میں تقسیم کر دی، جن کی کوئی پہچان نہیں تھی انہوں نے بھی اپنی جائیدادیں ایک دوسرے میں تقسیم کر دی۔ آئیے ضرورت کے وقت میں، آج کے جو بالخصوص کرونا کے حالات ہیں، ان حالات میں ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی کنڈیشن کیا ہے، اور میں اس کنڈیشن کو سنبھال تو نہیں سکتا لیکن اس کی سپورٹ تو ضرور کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم سیرت محمدیہ کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہم نے کسی اور کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو کہلاتے ہیں، لیکن کہاں ہے بردرہڈ کا جو عنصر جو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں تو ہم دیکھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میتھڈ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میتھڈ کو ہم عملی جامہ پہنانے کے لیے آئیے اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ ہم بھی اس بردرہڈ والا جو میتھڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو بھائی، اسلامک بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کو پہنچیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین جو ہے ایک لیسن ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ایجوکیشن فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین درس ہے۔ آج جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر لٹریسی ریس جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی تعمیر کی اس کو دیکھیں، اس میں بھی چبوترا اس لیے بنایا کہ وہاں پہ صفا نامی چبوترا بنا کے وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہاں جگہ دی، صحابہ راتوں رات وہاں پہ رہتے ہوتے، 40 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صفا کے چوٹی کے اوپر، صفا جو چبوترا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس لیتے سوری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے، پہلے ہی غزوہ ہوتا ہے، تو اس میں جو قید ہو کر آپ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان کو جو
چھوڑنے کی شرائط دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرے گا اس کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ آئیے اپنی زندگی میں یہ بھی فرسٹ پریورٹی پہ اس چیز کو رکھیں کہ کیا ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ ہم تو کسی کو آزاد کرنے کی بات تو نہیں کر رہے، اتنا بڑا سٹیپ تو نہیں لے سکتے ہم، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمسائے کا بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہم 60-70 ہزار روپے فیس بھر کے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ آگے جاری رکھ سکتے ہیں، تو اس میں سے جو ہمارا ایکسٹرا خرچہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سائڈ پہ کر کے جو ہمسائے کا پہلی دوسری کلاس میں جانے والا جو بچہ ہے، فرسٹ 1 اور 2 میں یا بگننگ میں، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہوٹلوں پہ کام کرنے والے بچے ہیں، جو بیکاری بنی ہوئی ہماری قوم ہے، اس کے لیے جو ہم ایجوکیشن کا کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے پریورٹی پہ جو کام تھا وہ ایجوکیشن تھا، وہ ایجوکیٹ کرنا تھا اپنی قوم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ایجوکیٹ کیا، حالانکہ سب سے کہا جاتا کہ سب سے اجٹ قوم جو ہے یہ عرب کے باشندے ہیں کہ جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر دیا کہ اس طریقے سے ان کو تعلیم سے آراستہ کر دیا کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ خیال کرتے ہوتے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی سلطنت کے یہ مالک ہیں، پتہ نہیں کس پرسنالٹی کا یہ فرد ہوگا۔ میں ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب کیسر و کسریٰ کے جو وہ ان کے مشیر آئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضرت عمر کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے ان کو ایجوکیٹ کیا۔ پھر میں نے یہ کوشچن چھوڑا تھا، آپ لوگ بھول گئے اس کوشچن کو، جو میں نے حضرت زید کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے مجھے ریپیٹ کروانا ہے، مجھے یاد بھی کروانا ہے، لیکن کسی فرد نے یہ بات میرے ساتھ نہیں، آپ کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بات نہیں کی، تو کہ حضرت زید کا تقرر جو ہے وہ کیوں ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتبین وحی کے لیے کی سپرویژن کے لیے قرآن کریم کی جو کمپائلیشن ہے اس کے لیے کیوں اڈاپٹ کیا گیا، اس کی بیسک ریزن سن لیں کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا تھا، تاکہ جب باہر سے ڈائلاگ کے لیے لوگ آئیں، جب قرآن کی تعلیم کے حوالے سے لوگ وہاں پہ پہنچیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ ایجوکیٹ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئیے ہم بھی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تعلیم کا سوچیں۔ ماڈسٹ ایٹیچیوڈ ایز اے لیڈر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہترین، دنیا کے سب سے بہترین لیڈر بن کر تشریف لائے، آپ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ماڈل بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے ہزار ہا ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر صرف غزوہ خندق کو دیکھ لیں، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کو کھود بھی رہے ہیں، مٹی بھی نکال رہے ہیں، اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حوصلے بھی دے رہے ہیں، اور پھر جب بھوک اور پیاس کی بات آتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ تو ایک ایک پتھر لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پھر اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے افراد کو تیار کیا کہ ان کے دلوں کو جیت لیے، ان کے دلوں کے اوپر حکمرانی کی۔ یہ نہیں تھا کہ ڈر کی وجہ سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فتح کیے ہوئے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ پھر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک لیڈر چلا گیا تو اس کے بعد جو ساری کے ساری جو اس کی محنت تھی وہ ضائع ہو جاتی، لیکن جو انہوں نے ایک کھیپ تیار کی اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام آیا۔ جب انہوں نے ان خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون کون سا چیلنج نہیں تھا، جس کو بڑے آسان انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آسان انداز میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، کس انداز میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے۔ تو ایک لیڈر جو ہے وہ کس انداز سے، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے موڈسٹ ایٹیچیوڈ کس طریقے سے ہوتا ہے، جدید طرز عمل کے اوپر کس انداز سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو تیار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گشت پہ نکلتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، جب وہ عورت جو ہے وہ گھر کے سے اپنے بچوں کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی بہلا کر سلانا چاہ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جا کر اپنے وہاں سے بوریاں اٹھاتے ہیں اور اس مائی کے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور پھر یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، موڈسٹ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عمر جیسی شخصیت کو دیکھے گئے کہ پھر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی کو کہتے ہیں کہ اماں آپ یہ کھانا تیار کریں، میں بچوں کو جو ہے وہ بہلاتا ہوں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو کس انداز سے کھلایا اس رات کے سمے میں، اس رات کے وقت میں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ یہ روایت آتی ہے کہ جس طرح بکری ہوتی ہے اس کی شیپ بنتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو اس طریقے سے کھلا رہے ہیں، اپنے گھٹنوں کو نیچے کرتے ہیں، اپنے بازوں کو نیچے زمین پہ لگاتے ہیں، جس طرح بکری بنتا ہے انسان اس طریقے سے بن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا خلیفہ ہے وہ ایک ماڈل پیش کر رہا ہے کہ اگر اس طریقے کا وقت بھی آ جائے اور پھر کوئی مصیبت میں ہو اس کی دل جوئی کرنی ہو تو کس انداز سے اس کی دل جوئی کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وہیں رہے جب تک کہ اس کا کھانا تیار نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچوں کو کھلاتے رہے۔ آئیے ہم اس وصف کو اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ تو میرے ساتھ بات نہیں کرتا، میرے ساتھ بولتا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو میں اس کے بچوں کو کیا کروں؟ اس کے بچے بھی جو ہے وہ میرے سے آگے کیوں نکلے؟ آئیے اس ایٹیچیوڈ کو تھوڑا سا ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لیڈرشپ کی ہے، جو موڈسٹ میتھڈ اختیار کیا ہے، تو آئیے ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں۔ پھر ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ذرا اگر جائیں تو اس میں لیڈنگ بائی ایگزامپلس، ایگزامپل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈ کرتے تھے۔ ویسے نبی کی ابھی ہم نے بات کی، اس میں بھی ایگزامپل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، ایگزامپل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردرہڈ کی بات آئی، اس میں بھی ایگزامپل کوٹ کی، حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ ایگزامپل کوٹ کی کہ جب ہم نے بات کی غزوہ خندق کی تو اس میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل میں نے کوٹ کی، ایز اے فادر، ایز اے لیڈر، ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ اور ایز اے سپاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات تھی کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس موقع میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق
ग़ज़वा खंदक के मौके पर आप सल्लम के ऊपर ये आयत नाज़िल हुई कि उसवा, जो बेहतरीन उसवा है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तुम्हारे लिए। तो वो कौन सा उस वक्त उसवा था? कभी आप सल्लम जो है वो मट्टी खुद से निकाल रहे हैं, कभी कंधों पे उठा के बाहर ला रहे हैं, और कभी आप अपने सहाबा को हौसले दे रहे हैं, कभी आप अपने सहाबा को गाइड कर रहे हैं, कभी आप मदीना मुनव्वरा के जो सराउंडिंग है उसकी हिफाजत की के लिए फिक्रमंद हुए हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और कभी अपने घर वालों की फिक्र की जा रही है, अपना मदीना मुनव्वरा की फिक्र की जा रही है। तो ये क्या है? ये लीडिंग बाय एग्जाम्पल है। तो आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसको लेकर आए। यहाँ ही आज हम बात कंप्लीट कर रहे हैं। तो अ, आपके पास बुक है, मैंने वो मेंशन की हुई जो आपको बताई हुई है, उसको देखते हुए इसको आपने कंप्लीट करना है, स्लाइड को देखना है, और स्लाइड के साथ साथ उस बुक से जो रहीकुल मखतूम है उससे हेल्प लेनी है, और जहाँ से आपको सीरत की जो बाकी किताबें आपको बताई उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।